آپ لوگوں کی جو زندگی ہے اس کو متاثر کرنے کی معذرت. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایک بہت اچھی شام گزارتے. جو پاکستان کے عوام ہیں جو ٹی وی دیکھتے ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی کہ کوئی ہلکا پھلکا کوئی پروگرام ہوتا تاکہ ان کی زندگی میں جو تھوڑا بہت تناؤ ہے وہ دور ہوتا. لیکن آپ سب لوگوں کو ہماری بات سننی پڑ رہی ہے جو یہاں موجود ہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس کی معذرت. لیکن مشکل یہ ہوئی کہ پاکستان کے صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے ایک ٹویٹ فرمائی جو ان کے ذاتی اکاؤنٹ سے ہے, جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ سے نہیں ہے. لیکن اس میں انہوں نے جو 2 بل ان کو بھیجے گئے تھے پارلیمان کی طرف سے, اس حوالے سے کچھ فرمایا ہے جس سے بظاہر ایسا تاثر لگا کہ شاید کوئی عینی بڑا کوئی بھونچال آ گیا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی بھونچال نہیں ہے, بہت صاف اور واضح صورتحال ہے. اور اسی وجہ سے آج میں نے اپنے کابینہ کے رفیق وزیر قانون احمد عرفان اسلم صاحب ان کو زحمت دی کہ وہ یہاں پر آئیں اور یہ جو ٹویٹ آئی ہے اس کے حوالے سے جو قانونی پوزیشن ہے اس کی وضاحت کریں. اور ویسے تو جو ملک کا آئین ہے اس کے اندر آرٹیکل 75 جو جس کی کاپیاں آپ کو دی گئی ہیں, اور ہم تو ڈیجیٹل ارینا میں ہیں تو آپ خود بھی گوگل کر کے اردو یا انگریزی میں آرٹیکل 75 جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ ضروری ہے کہ جو قانونی نکات ہیں اس کی وضاحت کی جائے, اور اس کے بعد کوئی بھی سوالات ہیں تو ہم حاضر ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ جو آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ کا بھی وقت برباد نہ کریں, اور جو باقی جو شہری ہمیں سن رہے ہیں ان کو بھی جلدی فارغ کریں تاکہ وہ زندگی کی معمولات میں جائیں اور اتوار کی جو باقی شام ہے وہ خوش و خرم گزاریں. آپ سے ہم شروع کرتے ہیں کہ جو قانونی پوزیشن ہے اس ٹویٹ کے حوالے سے وہ اس کی ذرا وضاحت کر دیں. یہ مائک ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مشکور ہوں آنریبل انفارمیشن منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور کہ میں سچویشن آپ کے لیے کلیریفائی کر سکوں. آپ لوگوں کو آواز صاف آ رہی ہے؟ آواز کلیئر نہیں ہے. اچھا جو معذرت چاہتے ہیں جی. اب بہتر ہے جی؟ جی اچھا پھر کلیئرلی آواز آ رہی ہے جی. بہت شکریہ جی, مہربانی. 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جی. سب سے پہلی چیز یہ کہ نگران حکومت کا مینڈیٹ کیا ہوتا ہے. نگران حکومت کا کوئی سیاسی مینڈیٹ یا سیاسی ایجنڈا نہیں ہوتا. نگران حکومت کا مینڈیٹ بڑا محدود ہے اور اس کا کام سیاست سے دور رہنا ہے. دوسری چیز, صدر مملکت وفاق کے سربراہ ہیں, ان کی تعظیم ہم سب کے دلوں میں ہے, بے حد احترام بھی ہے, اور یہ چیز ہمیں ملوز خاطر رکھنی چاہیے کہ صدر مملکت وفاق کے سربراہ بھی ہیں. تیسری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صرف اپنے آپ کو محدود کرنا ہے فیکٹس پہ, حقائق پہ اور قانون پہ. ہم کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے, حقائق اور قانون کی بات کریں گے. حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صدر مملکت نے جو آج ٹویٹ کیا وہ 2 قوانین سے متعلق ہے. ایک قانون ہے پاکستان آرمی امینڈمنٹ بل جو ان کو بھیجا گیا, میں اس کی ابھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں, اور دوسری آفیشل سیکرٹس امینڈمنٹ بل 2023, اس کی بھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. پاکستان آرمی امینڈمنٹ بل 27 جولائی کو سینٹ نے پاس کیا. یہی بل
31 जुलाई को कौमी असम्बली ने पास किया اور یہ ایوان صدر بھیج دیا گیا اور وہاں یہ 2 اگست کو موصول ہوا تاکہ اس پہ پریزیڈنٹ کی اسینٹ لی جا سکے۔ آفیشل سیکرٹس امینڈمنٹ بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی نے 1 تاریخ کو پاس کیا اور سینٹ کو بھیجا۔ سینٹ نے اس پہ کچھ آبزرویشنز لگا کے نیشنل اسمبلی کو بھیجا اور نیشنل اسمبلی نے ان آبزرویشنز کے ساتھ اس کو 7 اگست کو پاس کر دیا۔ یہ بل صدر مملکت کو بھیجا گیا اور 8 اگست کو موصول ہوا۔ یہ تاریخیں ذہن میں رکھیے گا کہ صدر مملکت کو پاکستان آرمی امینڈمنٹ بل 2 اگست 2023 کو مل گیا اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ 8 اگست 2023 کو ان کو مل گیا۔ یہ ہیں جی جو حقائق ہیں۔ قانونی پوزیشن یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت جب کوئی بل صدر مملکت کو ان کی اسینٹ کے لیے بھیجا جاتا ہے تو صدر مملکت کے پاس 2 اختیارات ہیں۔ صدر مملکت کے پاس پہلا اختیار یہ ہے کہ وہ اس بل پہ اپنی رضامندی دے دیں اور وہ قانون بن جائے۔ صدر مملکت کے پاس دوسری رستہ جو دوسری قانونی آپشن ان کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس پہ اپنی اگر ان کی کوئی آبزرویشنز ہیں وہ تحریری انداز میں ان کو بھیجیں، واپس بھیج دی جائیں تاکہ صدر مملکت کی گائیڈنس کو مجلس شورا کنسیڈر کر سکے۔ آرٹیکل 75 کے تحت کوئی تیسرا اختیار نہیں ہے اور یہ دونوں اختیارات ایکسرسائز کرنے کے لیے ٹائم لمٹ قانون کے اندر لکھی ہوئی ہے اور وہ ہیں 10 دن۔ 10 دن کے اندر صدر مملکت یا ایک رستہ لیں یا دوسرا رستہ لیں۔ میں آپ کو واپس حقائق کی طرف لے جاؤں کہ پاکستان آرمی امینڈمنٹ بل 2 اگست کو ایوان صدر میں ریسیو ہو گیا، جناب صدر مملکت کو مل گیا، اور آفیشل سیکرٹس امینڈمنٹ بل جناب صدر کو 8 اگست 2023 کو مل گیا۔ 10 دن کی مدت میں نے قانون میں آپ کو بتا دی ہے جو آرٹیکل 75 کے بعد ہے۔ صدر مملکت کے پاس 10 دن میں یہ چیزیں دونوں رستے ان کے پاس اویلیبل تھے۔ بارہا مرتبہ ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں صدر مملکت نے یہ دونوں اختیارات کو استعمال کیا۔ بہت سارے قوانین ایسے تھے جن پہ صدر مملکت نے اپنی اسینٹ دی، بہت سارے قوانین تھے جہاں صدر مملکت کی کچھ آبزرویشنز تھیں، انہوں نے وہ آبزرویشنز لگا کے بھیجی۔ ہر موقع پہ صدر مملکت نے اپنے دستخط ثبت کیے اور اپنے دستخط کے ساتھ بھیجا واپس۔ آج سے پہلے صدر مملکت نے کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایسی کوئی نوعیت ہمارے سامنے نہیں آئی، ایسی کوئی سچویشن ہماری سامنے نہیں آئی جناب صدر کی صدارت کے دوران کہ جس میں بغیر دستخط ثبت کیے کسی چیز کو واپس کرنے کا عندیہ دیا گیا ہو یا واپس کرنے کے احکامات دیے گئے ہوں۔ یہ آج سے پہلے نہیں دیکھا گیا۔ میں اس موقع پہ اب رکوں گا، آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ انفارمیشن منسٹر صاحب اگر کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کر لیجیے۔ شکریہ جی۔ میرے خیال میں جو قانونی نکات ہیں ان کی بہت اچھی طرح سے وضاحت کر دی ہے عرفان صاحب نے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہوں گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ جو سوالات ہیں، ہمارے پاس کوئی لسٹ ہے سوالات کی؟ جی پہلے کون ہے؟ سر نوید اکبر آج نیوز۔ ان کو دے مائک دے۔ جی لا منسٹر صاحب اور وزیر اطلاع صاحب دونوں کے لیے یہ سوال ہے کہ موجودہ صدر جو ہیں ڈاکٹر عارف الوی صاحب، انہوں نے جو آج ٹویٹ کیا ہے یہ پورے ملک میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا ٹاپک ہے، ہر بندہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے، ایک ابہام پیدا کر دیا پورے ملک کے اندر۔ سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی یہ باتیں کی جا رہی ہے، عام آدمی بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے۔ صدر جن کا عرصہ صدارت کے چند دن رہ گئے ہیں، آیا وہ اس کو بہانہ بنا کر آپ ایوان صدر چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں یا ان کو نکال دیا جائے؟ کیا کہ ان کا مستقبل کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنا مستقبل جو ہے وہ تو اس کے اوپر ایک نشست والے نشان ڈال دیا بڑا۔
دیکھیں اگر کوئی ابہام تھا تو وزارت قانون کے پریس ریلیز کے بعد وہ ختم ہو گیا ہے. رہی صحیح کسر جو تھی ابھی عرفان صاحب نے جو وضاحت کی تو اس کے بعد کوئی ابہام نہیں ہے. صدر مملکت کی کیا خواہش اور منشا ہے کہ کب اور کیسے وہ اس آئینی عہدے پر رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے، ہمارے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے جاننے کا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا. قانونی پوزیشن میں بتا دیں. جی اسلم عرفان صاحب. جی بہت شکریہ جی. جو قانونی پوزیشن ہے وہ تو ابھی میں نے کلیریفائی کر دی ہے جی. دوسری بات، جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے گزارش کی کہ نگران حکومت کا کوئی سیاسی مینڈیٹ نہیں ہوتا، اسی لیے ہم سیاسی گفتگو سے گریز کریں گے اور جو حقیقی حقائق پر مبنی گفتگو، قانون پہ مبنی، وہی کریں گے. وہ ہم نے کہہ دیا ہے. صدر مملکت کی منشا کیا ہے، جیسے وزیر اطلاعات صاحب نے فرمایا، وہ وہی بہتر جانتے ہیں، ہمارے علم میں نہیں. سر جاوید حسین دنیا ٹی وی سے. دو پارٹ ہیں سوال کی. پہلے سہیل صاحب سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسی قانون کے تحت شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایسی جو ماحول ہے اس میں غیر جانبدار جو ایک فضا ہے وہ کیسے قائم ہوگی، یہ تھوڑی وضاحت کرتے ہیں. دوسرا، وزیر قانون صاحب یہ بتا دیجیے، آپ نے تاریخیں تو بتا دی کہ صدر مملکت کو یہ بلز کب موصول ہوئے، یہ بتا دیجیے کہ وہاں سے صدر مملکت نے اس پر کیا ریمارکس دے کہ آپ کو بھیجے، وہ ریمارکس آپ پبلک کرتے ہیں تو ہماری بھی وضاحت ہو جائے گی کہ صدر مملکت نے اس پہ ڈسینٹ کیا، اسینٹ کیا، کیا کیا. جو آپ کا پہلا سوال ہے وہ آج کی جو بنیادی ہماری پریس کانفرنس ہے اس نام نہاد ابہام کی وضاحت کے لیے ہے، تو ہم زیادہ اپنا وقت اسی پر رکھیں گے تاکہ ہم ادھر ادھر بھول بھلائیوں میں نہ جائیں. لیکن اس پریس کانفرنس کے ختم ہونے سے پہلے ہم آپ کا جو سوال ہے وہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے. اس سے ملتے جلتے کچھ سوالات ہوں گے تو ایک وضاحت ہم آخر میں کر دیں گے آپ سے. جی بہت شکریہ جی. صدر مملکت نے کی جانب سے یہ بلز موصول نہیں ہوئے، جس کا اشارہ، جس کا عندیہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بھی کیا ہے. لہٰذا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ واپس ریسیو نہیں ہوئے. تو آپ کا سوال تھا کہ کیا آبزرویشن تھے، جو ریسیو نہیں ہوا تو اس میں آبزرویشن کیا ہوں گے. آٹومیٹکلی جی ایسے ہی. جی محمد ظریف صاحب، ہم نیوز. بہت شکریہ سر جی. اچھا سر جی، یہ بتائیے گا کہ اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس سے پہلے تو صدر صاحب یا تو اعتراضات اپنے کرتے تھے یا بالکل اسی طرح واقف ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے جو اس میں قانونی صورتحال کیا ہے اس کا جواب دے دیں گے. کیا یہ جو بل ہے وہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ کتنا اہم ایشو ہے، صدر مملکت نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے، تو انہوں نے بطور صدر ٹویٹ کیا ہے اس کے اوپر، یا انہوں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا ہے؟ کیا کہیں گے جو ملک کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے؟ میں مختصر بات کر لیتا ہوں، پھر جو قانونی بات ہے وہ عرفان صاحب بتائیں گے. دیکھیں، جس ٹویٹ میں جو صدر مملکت نے جو اعتراض لگایا ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے میں نے یہ واپس بھجوایا، یا جو بھی ان کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں میں پڑھ دیتا ہوں. تو انہوں نے جو اعتراضات لگائے ہیں اس ٹویٹ میں جو بیان کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بل انہوں نے ان کے خیال میں واپس بھجوائے ہیں، ہمارے خیال میں وہ واپس نہیں بھیجے گئے، تو وہ یہی اعتراضات اب اس بل پر لگا کر وہ بھیج سکتے تھے جیسا کہ ماضی میں وہ کرتے رہے. لیکن انہوں نے غالباً یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ جو آئینی مدت ہے وہ ان کے کافی دن گزر جانے کے بعد، خاص طور پر ایک بل میں، وہ ذاتی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے اس کی وضاحت فرمائے. یہ ان کی اپنی مرضی ہے. باقی جو قانونی سوال ہے عرفان صاحب. جی بہت شکریہ جی. جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے دوسرے دوست ہیں انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا. آئین کے آرٹیکل 75 میں 10 دن کی مدت دی گئی ہے. 10 دن میں صدر مملکت کے سامنے 2 رستے ہیں.
اگر وہ دونوں رستے نہیں لیتے تو اس کے بعد پھر وہ قانون جو ہے وہ عمل میں آ جاتا ہے خود بخود جی، وہ نوٹیفائی ہو گیا ہے جی۔ جی علیم ملک صاحب ARY۔ سر پہلا سوال تو یہ ہے کہ صدر مملکت نے یہ پہلے بل جو ہے ان کو واپس نہیں کیا، پہلے بھی بل واپس کیے گئے تھے، کیا ان کا اسٹیٹس بھی یہی ہوگا جو ان کا ہے؟ اور سیکنڈلی تھوڑا سا کیٹیگوریکلی یہ ریپیٹلی ہو رہا ہے کہ کیا بغیر صدر مملکت کے دستخط کے بغیر بھی یہ جو دونوں ایکٹ ہیں، یہ جو قوانین ہیں، یہ بل ہیں، یہ کیا اس وقت ایکٹ بن چکے ہیں ہمارے صدر کے دستخط کے بغیر بھی؟ آپ پلیز، کیونکہ قانون جی بہت شکریہ۔ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 75 میں 10 دن کی مدت بڑی واضح انداز میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ قانون کی اسپرٹ بالکل نہیں ہے کہ اگر ایک تھیوریٹیکل سچویشن اگر لیں اور ایک صدر مملکت ایک قانون رکھ لیں اور پھر اس پہ آگے کوئی ایکٹ نہ ہو، تو اسی لیے یہ ٹائم لمٹ لکھی گئی ہے تاکہ سیاسی ابہام نہ پیدا ہو اور ایک آئینی بحران نہ پیدا ہو۔ اس لیے آرٹیکل 75 میں 10 دن کی مدت مینشن کی گئی ہے، اور اگر وہ نہیں ہوتے، وہ دونوں رستے نہیں لیے جاتے، تو پھر یہ قانون بن جاتا ہے جی۔ اور جو پہلے واپس کیے گئے تھے ان کا اسٹیٹس بھی ہوگا؟ جی نہیں، جہاں واپس ہوں، صدر مملکت کے دستخط ہوں، جس میں آبزرویشنز ہوں، اس پہ پھر قانون بہت واضح ہے۔ جہاں صدر مملکت نے واضح انداز میں اپنی آبزرویشنز دی ہیں، وہ پھر واپس پارلیمنٹ کو ریفر کریں۔ جی کرن خان PNN۔ سر میرا ایک سوال یہ ہے کہ سینئر قانونجان سلمان اکرم صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے جس طرح کا مطالبہ ہے وہ ٹویٹ کیا ہے، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ ریکارڈ نظام حکومت سامنے آئے، تو کیا آپ وہ ریکارڈ سامنے لائیں گے؟ اور 18 اگست کو جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا، کیا کوئی بل آپ کو جاری کرنے کو مشہور ہوا تھا؟ اس کے بعد یہ جو نوٹیفیکیشن تھا جاری تھا، کن بنیادوں پر یہ تھوڑا سا کلیئر کرتا؟ میں پہلے راجہ صاحب کی جو بات جس کا آپ نے حوالہ دیا اس پر بات کر لیتا ہوں، پھر جو قانونی نکتہ ہے عرفان صاحب آپ کو بتا دیں گے۔ دیکھیں، ہمارے آئین کے مطابق صدر مملکت اس آئینی ریاست کے سربراہ ہیں اور ان کی بہت تعظیم ہے، اور یہ وہ عہدہ ہے، عرفان صاحب مزید آپ کو قانونی نکتے بھی بتائیں گے، کہ جب وہ آفس میں آ جائیں ایک دفعہ تو ان کے خلاف پہلے سے بھی اگر کوئی ان کے خلاف کوئی قانونی کیس چل رہا ہو تو وہ رک جاتا ہے، اور دوران ان کی جو صدارت ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی تفتیش، کوئی کیس، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ آئینی ان کو تحفظ ہے، اتنا یہ تحفظ وزیر اعظم کو بھی شاید نہیں ہے، یا اور کابینہ کو بھی نہیں ہے، یہ گورنرز اور صدر کو یہ تحفظ اور احترام ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ کے لیے میرے پاس بہت عزت اور احترام ہے، لیکن میری خواہش اور توقع یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی وہی احترام ہوگا صدر مملکت کے لیے، اور ہم جو نگران حکومت کے نمائندے ہیں اگر وہ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم جا کر صدر صاحب کی جو دفتر ہے ان کا ریکارڈ قبضے میں لے لیں، تو یہ تو بہت بہت ہی ایک افسوسناک توقع امید ہوگی۔ ہم قطعاً جو ہے وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ ہمارے دلوں میں اس ملک کے آئین اور قانون کی عزت ہے اور ان کے عہدے کا احترام ہے۔ جی وقار سدی صاحب GOT۔ نہیں، یہ ایک قانونی نکتہ ہے انہوں نے جی اٹھایا۔ میرا خیال ہے جی ویسے جو وزیر اطلاعات نے کہا ہے یہ مکمل بات ہے۔ آئی ہیو نتھنگ ٹو ایڈ ان دس۔ بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ سر۔ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ ان کی تعظیم ہے، ایک ایسا عہدہ ہے جو یہ سربراہ ہے ریاست کی، لیکن سر انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ایک آخری جملہ لکھا ہے کہ میں اللہ صاحب جانتا ہے وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں۔ اب یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس سے متاثر کون ہوں گے جن لوگوں نے پاکستان کا ساری دنیا میں مذاق اڑایا، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ جو انہوں نے عمل کیا ہے، جو لائن لکھی ہے، یہ تو ان کی سمپتی وہ گین کرنے کے لیے نہیں ہے؟ دیکھیں، دلوں کا حال جو ہے وہ تو اللہ جانتا ہے،
اور میرے علم میں نہیں ہے کہ صدر صاحب کی منشا کیا ہے، وہ کس سے معذرت کر رہے ہیں، کس سے معافی مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہم سب لوگ معافی مانگتے ہیں. لیکن اگر میں کوئی عمل کروں تو میں اللہ سے ضرور معافی مانگتا ہوں، لیکن میں نے اگر قانون اور آئین اور عوام کے خلاف کوئی اگر میں نے کام کیا ہے تو پھر میں عوام سے بھی معافی مانگتا ہوں. اللہ سے تو معافی مانگوں گا ہی، لیکن اگر میں نے کوئی اور وہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جو فرق ہے وہ مجھے تو سمجھ آتا. جی سہیل رانا صاحب، ڈیلی پوسٹ. انفارمیشن منسٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ نام نہاد ابہام پیدا کیا صدر نے، تو آپ یہاں پہ تشریف فرمائے، نام منسٹر صاحب بھی تشریف فرمائے، تو انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک تو ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر شہریار منیر حفیظ پہ کیا ہے، جو کہ سابق چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل منیر حفیظ کے بیٹے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے، کیونکہ عمران خان نے بھی ایسا ہی ایک الزام لگایا تھا بریگیڈیئر چیمہ جو اب میجر جنرل چیمہ ہیں، تو منیر حفیظ صاحب جو بیٹے شہریار حفیظ ادھر آپ اس کو کلیریفائی کرتے. میں سمجھا نہیں، آپ کو سمجھ آئی؟ جی جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے جی، اس کے تحت یہ بہت ہی نامناسب بات ہوگی کہ صدر کے جو پرسنل سٹاف ہیں وہ ان چیزوں پہ آ کے گفتگو کریں. بہت نامناسب بات ہوگی. اشفاق بنگش صاحب، خیبر ٹی وی. بہت شکریہ. میرا کوشچن جو ہے وہ وزیر اطلاع صاحب سے ہے کہ بالکل یہ تو واضح ہے کہ جو نگران حکومت ہے ان کا ایجنڈا یا ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ سیاسی نہیں ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں جو آپ لوگوں کا اب رول رہے گا وہ کس طرح جائے گا؟ کیونکہ ابھی سے نگران حکومت پہ آوازیں اٹھنا شروع ہوگی، اس کا موقف ہم کس سے دیں گے؟ جس طرح کہ کل پریس کانفرنس میں بھی ڈائریکٹ آپ کا نام لے کر ایک وہ ریس کیا گیا کہ وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھا. ابھی بھی آپ کے پاس جو ہے پریس کانفرنس ہوگی، جو تحریک انصاف کی ٹیم ہوگی وہاں بھی ریز ہوگا. تو ابھی آپ لوگ یہ بتائیں گے کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پی ٹی ایم کی بھی ہو رہی ہیں، مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی، تو اس میں ظاہری باتیں نگران حکومت کا نام دیا جائے گا. یہ کس طرح پھر آپ لوگ اس کا موقف دیں گے، ڈیفینڈ کریں گے کہ یہ سیاسی چلو سیاسی وہ تو نہیں ہوگا، لیکن آپ لوگ کیا کریں گے اس حوالے سے کہ گرفتاری آپ لوگ کر رہے ہیں یا کہ نہیں دوسرے لوگ کر رہے ہیں؟ شکریہ جی. بات یہ ہے کہ غیر جانبدار نگران آئینی حکومت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص، فرد یا گروہ ملک کے آئین سے متعلق کوئی ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کا جواب دے دیں. ہمارے حکومتی نظام میں کوئی خلا نہیں ہے، ویکیوم نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی حکومت ہی نہیں ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک آئینی حکومت ہے، آئین کے ایک آرٹیکل کے تحت قائم ہوئی ہے. تو اگر کسی قسم کا کوئی ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کا ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جواب دینے کی کوشش کریں تو اس کو کوئی سیاسی پریس کانفرنس یا بیان ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے. آپ نے ہم دونوں کے لب و لہجے سے اندازہ کیا ہوگا کہ ہم نے کسی قسم کی ایسی کوئی غیر شائستہ زبان استعمال نہیں کی. ہم نے جو آئینی عہدے ہیں ان کی عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھا ہے اور ہم یہ کرتے رہیں گے. جہاں تک کچھ لوگوں کی گرفتاریوں کا تعلق ہے، وہ اس کے بارے میں جب یہ آئینی حوالے سے ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے تو اس پر ہم ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے. شاہد اجمل صاحب، نوائے باغ. نہیں آپ کچھ کہنا چاہیے؟ اس میں صرف میں ایک جی چیز پلیز ایڈ کر دوں جی کہ جمہور کا وجود قوانین کے بغیر ممکن نہیں. حکومت ہے، جیسے وزیر اطلاع نے فرمایا، ملک میں قوانین موجود ہیں، قوانین نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں، اور ان اداروں کے خلاف اگر کسی شہری کی کوئی شکایت ہے تو آزاد عدالتیں موجود ہیں.
اور یہ سارا ایک آئینی آرکیٹیکچر انفراسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے شہری کے حقوق کی پابندی کرنے کے لیے اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور یہ دونوں اسی طرح چلتی رہیں اور ملک میں حکومت ہے. جیسا کہ وزیر اطلاعات نے فرمایا کہ ہمارا ایک سیاسی مینڈیٹ نہیں ہے، لہذا سیاست پہ گفتگو سے ہم اجتناب کریں گے. سر بس اس میں یہ امینڈمنٹ کرے کہ یہ آپ لوگوں کو خبر رکھ کہ یہ گرفتاریاں ہوں گی کہ نہیں، آپ لوگوں کو یہ نہیں پتہ. ہم آپ ہی کی طرح سے ٹی وی دیکھتے ہیں اور خبریں دیکھتے ہیں، تو جیسے آپ کو معلوم ہے ہمیں بھی معلوم ہے. سر شاہد اجمل سر اس طرح ہے کہ جس طرح صدر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے اپنے ذاتی ٹویٹ سے کیا، نہ کہ ہمارے صدر کے ٹویٹ سے یہ ان کا بیان سامنے آیا ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل جس طرح آپ کو بڑی ذمہ کر رہے ہیں اس معاملے سے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اگر اسی طرح وہ کل کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹویٹ میرا میں نے لکھا ہی نہیں، تو پھر حکومت کہاں کھڑی ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ پورا صدر نے جو الزام لگایا ہے اپنے اسٹاف کے اوپر، اس کی تحقیقات کے لیے بھی حکومت کوئی اسٹیپ اٹھائے گی؟ دیکھیں ہم مفروضوں پر بات نہیں کرتے. آپ ایک مفروضہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر صدر صاحب یہ کہیں گے، جو اگر اور مگر حتیٰ کہ حالانکہ چونکہ چنانچہ اس پر ہم بات نہیں کرتے. جب ایسا ہوگا تو اس وقت ہم آپ کو بتائیں گے. دیکھیں اس سے پہلے بھی ہم نے بہت وضاحت سے بتایا کہ جو صدر کا جو آئینی عہدہ ہے اور جو ان کا احترام ہے، اس کی جو ضروریات ہیں، اس کی جو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ ہم نے پہلے ہی بتائی ہیں. تو ہم سے کوئی بھی یہ توقع نہ کرے کہ ہم اس عہدے کی جو ایک آئینی عہدہ ہے اس کی تعظیم کے خلاف کوئی ہم بات کریں گے. جی نیئر علی صاحبہ. بہت شکریہ نیئر علی نیوز 1 ٹی وی سے. سر آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ ساری چیزیں بتا دی ہیں، لیکن ایک بات جو کہ تحقیقات کے حوالے سے جس کے اوپر بات ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ صدر صاحب نے خود اپنی ٹویٹ کے ذریعے دونوں بلوں کو بھی متنازع بنایا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا عملہ ہے اس کو بھی کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے. تو کیا اس پر کوئی اعلیٰ سطحی کمیٹی نہیں بننی چاہیے جو ان کی اپنے عملے کے حوالے سے جو الزامات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات ہوں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ بلز جو ہیں وہ اب قانون کا حصہ بن چکے ہیں، تو اب اگر جیسے ابھی پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ وہ عدالت جائے گی، دروازہ کھٹکھٹائے گی، تو اس کے بعد بھی تو کچھ نہ کچھ آگے بلز کے اوپر بات ہو سکتی ہے. تو اس پہ آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ صدر صاحب کا عملہ اگر غفلت کا مرتکب ہوا ہے اور ان کے احکامات کی پیروی نہیں کر رہا، تو صدر صاحب کو کیسے ان کو ڈسپلن کرنا چاہیے یہ بتانا میرا کام نہیں ہے. نہ ہم ان کو کوئی مشورہ دے سکتے ہیں، نہ ہمارا یہ اختیار ہے. تو ہم تو اس سے بالکل اعتراض کریں گے. آپ کچھ کہیں؟ جی بالکل مکمل اتفاق کرتا ہوں جو وزیر اطلاعات نے کہا. اور دوسری بات آپ نے ایک سیاسی جماعت کا ذکر کیا کہ شاید وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، یہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، وہ جو کرنا چاہیں وہ کریں. مفروضوں پہ ہم بات نہیں کر سکتے کہ وہ اگر ہو گیا تو پھر جو حکومت کا رسپانس ہوگا، جو حکومت کی لیگل ٹیم ہے وہ اپنا رسپانس بنا رہی ہے. این بی سومرو ٹائم نیوز. میرا سوال یہ ہے کہ جو آرٹیکل 75 ہے اس میں دو چیزیں، یا تو صدر کو 10 دن میں سائن کرنا ہے یا پھر جوائنٹ پارلیمنٹ کو بھیجنا ہے. اور پھر جوائنٹ پارلیمنٹ کے لیے لکھا ہے کہ اگر منظوری کے بعد صدر نے 10 دن میں سائن نہیں کیا تو وہ آٹومیٹک لا بن جائے گا. تو مجھے کیا آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ اس وقت جو جن بلوں پہ آپ ریسپانس کر رہے ہیں ان دونوں بلوں پر نہ صدر نے سائن کیے نہ ہی صدر صاحب نے جوائنٹ پارلیمنٹ کو بھیجے. کیا ماضی میں کبھی کوئی ایسا مثال موجود ہے جس کو صدر نے نہ جوائنٹ پارلیمنٹ کو بھیجا ہو نہ سائن کیا ہو اور وہ لا بن گیا ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے، کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ ریسنٹلی کچھ دن پہلے
صدر صاحب نے کوئی 13 کے قریب بل واپس بھیجے، کیا ان میں اختلافی نوٹ شامل کر کے صدر صاحب نے بل بھیجے یا بغیر اختلافی نوٹ کے صدر صاحب نے بل بھیجے؟ جی تھینک یو، بہت شکریہ. دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا، آرٹیکل 75 بہت واضح ہے. 10 دن کی مدت ہے، 2 رستے ہیں. 10 دن کی مدت میں اگر دونوں رستے نہ لیے جائیں تو قانون کے اندر اس کی اسپرٹ یہ ہے، معنی یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ قانون بن جاتے ہیں. ماضی کی مثالیں آپ نے دیں. صدر مملکت نے دونوں رستے لیے ماضی میں. بہت سارے قوانین ایسے تھے جہاں صدر مملکت نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اپنے دستخط ثبت کیے اور بھیجا. کچھ معاملات ایسے تھے جہاں صدر مملکت کے تحفظات تھے، انہوں نے اپنے تحفظات ریکارڈ کیے، اپنے دستخط ثبت کیے اور واپس بھیج دیا. ایسی نوعیت اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، اور ایسی نوعیت بالخصوص کہ جہاں الزام بھی لگا ہو کہ شاید کوئی غفلت کا مرتکب بھی ہوا ہے، یہ میرے علم میں اس سے پہلے نہیں. جی جیسے میں نے کہا کہ جہاں صدر مملکت دونوں رستے ماضی میں لے چکے ہیں، جب بھی دستخط ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی رضامندی ہے. جہاں انہوں نے آبزرویشن ریکارڈ کرنی ہے وہاں وہ آبزرویشن ریکارڈ کر لیتے ہیں. جی ظہیر خان سما. سر وہی والا سوال ہے میرا جو انگلش عمر صاحب نے کیا، اس سے ریلیٹڈ سوال ہے. جو فرسٹ فیز ہے آئین کا آرٹیکل 75 جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس کے مطابق جو فرسٹ فیز ہے اس میں صدر اگر سائن نہ کریں واپس کرتے ہیں تو جوائنٹ پارلیمنٹ دوبارہ ان کو توثیق کے لیے بھیجیں اور پھر وہ 10 دن کے بعد وہ اطلاق ہو جاتا ہے. اب پہلے فیز میں جو اس میں جو صدر کے دستخط جان شاہدہ جو اس میں آئین بالکل خاموش ہے. پھر یہ جو بل ہے یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ خاموش. جی دیکھیں، آپ کو آئین کے آرٹیکل 75 کو اس کی مکمل طور پہ پڑھنا ہے. اس کو آپ اس کی کلیکٹیو لیٹر اور کلیکٹیو اسپرٹ کو لے کے دیکھنا ہے. جی اس کی کلیکٹیو ریڈنگ جو ہے اس سے یہی معنی اخذ ہوتا ہے تاکہ قانون سازی کا پروسیس رک نہ جائے کہ اگر بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے اور دونوں راستوں میں سے ایک راستہ بھی نہ لیا جائے تو پھر اس صورت میں تمام تر قانونی مشاورت کے بعد اس نتیجے پہ پہنچیں کہ وہ قانون بن جاتا ہے. اور یہ اس کے اندر ڈیمنگ پروویژن ہے. جی ذوالفقار گرمانی صاحب. سر یہ سوال تقریباً 10 مرتبہ پوچھا گیا ہے اور جواب بھی آ چکا ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں نہ تو آپ صدر صاحب کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں اور صدر صاحب نے بھی اپنے ٹویٹ میں آپ کو کنٹراڈکٹ نہیں کیا. آپ نے کہا آپشن یا تو سائن کرتے ہیں یا واپس کرتے ہیں. صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے واپس کر دیا تھا. بیچ میں جو تحقیقات کا سوال آپ سے یہاں پہ ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایوان جو صدر صاحب کا جو تقدس ہے اس میں یہ تحقیقات کا نہیں آتا. تو یہ بیچ میں جو سوال اٹک گیا ہے کہ سر یہ تحقیقات وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے سیکنڈ آپشن اپلائی کیا تھا آرٹیکل 75 جس کا آپ کوٹ کر رہے ہیں اس پہ اپلائی کیا تھا تو وہ اپلائی نہیں ہو سکا. تو یہ نہیں ہو سکا اس کے کیا کہتے ہیں؟ میں صرف ایک ہی جملہ کہوں گا کہ آپ یہ جو فرما رہے ہیں نا کہ اگر کوئی صدر صاحب کی ہم تصدیق بھی نہیں کر رہے، تردید بھی نہیں کر رہے، دیکھیں اگر کوئی بات نہ ہوتی تو ہم یہاں نہ ہوتے. ایک ٹویٹ ہے جس سے ایک ابہام پیدا کرنے کی بظاہر کوشش لگتی ہے یا ابہام پیدا ہو گیا تو اس کی وضاحت ہو گئی ہے. پریس ریلیز جو ہے وزارت قانون کا وہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے اور بہت تفصیل سے عرفان صاحب نے بتا دیا. تو ہمارے آنے کا مقصد کوئی تحقیقات کرانا نہیں ہے. ایک وزارت قانون کے جو سربراہ ہیں جو خود ایک ممتاز قانون دان ہیں، انہوں نے قانونی نکات کی توجیہ پیش کر دی. یہی ہمارا مقصد تھا اور وہ ہم نے پورا کر دیا. تھینک یو سر. بہت شکریہ.